السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسموک انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اچھا، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ نہیں ہے کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا کسی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے یا کسی کی تذلیل کی جا رہی ہے یا کسی کی رازداری کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی تھاٹس شیئر کروں اور اس ٹاپک پہ بات کی جائے تاکہ کچھ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا، کچھ دن پہلے منار ملک کا ایک اسکینڈل تھا کہ ان کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، کچھ نازیبا ویڈیوز لیک ہوئی ہیں جن کا انہوں نے کہا کہ وہ میری نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ اور وہ لڑکا بار بار انٹرویو دے رہا ہے اور بہت ہی کوئی پتھیٹک اینکرز ہیں، بہت ہی پتھیٹک یوٹیوبرز ہیں جو اس کا انٹرویو لے رہے ہیں، ایسے بندے کا انٹرویو لے رہے ہیں جو کہ عورتوں کو ذلیل کر رہا ہے، سامنے آ کے کبھی کس کی قسمیں کھا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے اگر عورت سبق لے تو وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مرد پہ بلا وجہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی ان ٹک ٹاکرز پہ جو اتنے عیاش پسند ہوتے ہیں، جو اتنے ٹھرکی ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کا اکاؤنٹ دیکھ کے، اس بندے کو دیکھ کے ہی ایک وائب آ جاتی ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو آپ اس پہ ٹرسٹ کیسے کر سکتی ہیں؟ اور اگر آپ اس کے ساتھ سیریس ہیں، اس کے لیے سیریس ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح کی نازیبا حرکات کر رہے ہیں، نازیبا ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پھر اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ ریکارڈ کرنے کا مقصد نہیں سمجھ آتا۔ اگر ریکارڈ کر رہے ہیں تو مطلب آپ کا ان فیوچر پلان ہے اس کو لیک کرنے کا، اس کو بلیک میل کرنے کا، تو پھر تو آپ دونوں سائڈ سے سنسیئر نہیں، نہ لڑکا سنسیئر ہے نہ لڑکی سنسیئر ہے۔ ریکارڈ کرنے کا تو مقصد ہی سمجھ نہیں آتا۔ اور جس نے آج تک ریکارڈنگ کی ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ سب کا لیک ہی ہوا ہے۔ اور ریکارڈنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیک کرنا ہوتا ہے، بلیک میل کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سنسیئر ہیں، آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، کوئی آپ سے پیار کرتا ہے، تو وہ اس مومنٹ کو انجوائے کرے گا کہ لیک کرے گا یا ریکارڈ کرے گا، کیا کرے گا؟ تو ان سب چیزوں سے سبق لینے کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ اس طرح سے کسی مرد پہ بھروسہ کر کے، کسی انسان پہ بھروسہ کر کے آپ اس کے ساتھ اپنی کیسے کی عزت بیچ سکتی ہیں، اپنا جسم دکھا سکتے ہو، آپ اس کو اس کے ساتھ اس طرح کے پرائیویٹ مومنٹس رکھ کے اس کو ریکارڈ کر سکتے ہو۔ مطلب آپ اتنا ٹرسٹ، اتنے آگے جا کے اتنا ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہو؟ نہ تو آپ کی شادی ہوئی ہے، اور اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے گا ہی نہیں، نہ تو یہاں تک لے کے آئے گا آپ کو، اور نہ آپ کے اس طرح کے مومنٹس ریکارڈ کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ خدا نخواستہ یہ موبائل کسی کے ہاتھ لگ گیا یا ڈیٹا کسی طریقے سے لیک ہو گیا تو اس کی اور میری عزت دونوں کی جائے گی۔ تو پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ جو بھی سنسیئر انسان ہے آپ کے ساتھ، چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، تو وہ اس طرح کے مومنٹس کو ریکارڈ نہیں کرتا یا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہو۔ آپ لوگ اتنا آگے چلے گئے ہو ایک انسان کے لیے کہ آپ کے لیے عزت، اپنا خاندان، اپنے گھر والے کچھ بھی میٹر نہیں کر رہا۔ آپ بس اتنے ہی اندھے ہو گئے ہو پیسے کے نشے میں، بلیک میلنگ کے نشے میں اور ان ہوس کے نشے میں۔ کیا مطلب، اس کو میں پیار نہیں کہہ سکتی کیونکہ پیار اس طرح کا ہوتا نہیں ہے۔ یہ جسٹ یہی ہے کہ آپ نے 2 پل کے مزے لیے ہیں، پیسے لیے ہیں، یاشیاں کی ہیں، بلیک میل کیا ہے، ڈیٹا لیک کیا ہے، فیمس ہوئے ہیں اور واپس آ گئے ہیں آپ۔ دیکھیں، یہ ویڈیو جس تک گئی ہوگی، مطلب جن کے پاس ایکسیس ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیسے مل جاتی ہیں اوریجنل ویڈیوز، جن تک گئی ہے ان کے ذہن سے تو کبھی بھی نہیں جائیں گی وہ چیزیں۔ آگے آگے شیئر کرتے ہیں، اور شیئر بھی وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں۔ بلکہ آپ کو چلو ایک برائی مل گئی ہے، ایک آپ نے برائی دیکھ لی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، یہ غلط چیز ہو رہی ہے، آپ اس کو غلط بھی کہہ رہے ہو اور آگے لیک بھی کر رہے ہو، تو پھر آپ دونوں طرف سے غلط ہو نا۔ آپ نے ایک غلط چیز کو دیکھا، اس کو غلط کہا، لیکن آپ نے پھر دوسری غلطی یہ کی کہ آپ نے اس کو آگے لیک کر دیا۔ پھر آپ کیسے اس چیز کو غلط کہہ سکتے ہو کہ جب آپ بھی اسی گناہ میں برابر کے شریک ہو؟ برائی دیکھنے والا اور کرنے والا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی راز لگا ہے، کسی کی ایسی کوئی چیز لگی ہے، آپ اس کو، آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر گیا، آپ اس کو دے کے اس معاملے کو وہاں ہی بند کر دو، چھوڑ دو اس چیز کو۔ آگے آگے شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس برائی کو مزید پھیلا رہے ہو، مزید کسی کے راز کو آپ لوگ نکال رہے ہو، کسی کی عزت اچھال رہے ہو۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، صحیح غلط وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن ہم یہ جو آگے آگے لیک کر کے اور اس طرح دکھا کے یار یہ دیکھو یار وہ میرے پاس لنک اویلیبل ہے، ڈی ایم ای فار لنک، یہ سارا کچھ کر کر کے کیا ثابت کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کے گھر بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ آپ لوگوں پہ وقت نہیں آ سکتا؟ آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے
کہ باہر یہ کچھ ہو رہا تو ہمارے گھر میں یہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم ان کے گھر کے سربراہ ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کرما ہوتا ہے، یہ جو مکافاتی عمل ہوتا ہے، یہ واپس آتا ہے، اور اس چیز کو انسان جتنی جلدی سمجھ لے اس کے لیے بہتر ہے. کیونکہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق اس نے چلنا ہی چلنا ہے اور اس دنیا کو چلانا ہی چلانا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے آگے آگے بھیجیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو، کبھی بھی نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو، کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. لیکن جو اللہ نے انصاف کرنا ہے یا اللہ نے کسی کا حساب رکھنا ہے، تو پھر وہ یہ تو نہیں نہ دیکھے گا کہ وہ لڑکی معصوم تھی یا کیا تھا. وہ تو اس کو پھر کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے، خدا نہ خواستہ کسی کو کہ بھائی اس طرح آگے آگے راز افشاں کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کی بہن کے ساتھ کل کو یہ چیز ہو جاتی ہے. چلو اس کے ساتھ نہ بھی ہو، اس کو نہ پتہ چلے یہ چیز، اس کے بھائی کو نہ پتہ چلے کہ میری بہن کے ساتھ یہ ہو، لیکن اسی کے ساتھ ہوگی تو صحیح. کیونکہ یہ دنیا ہے، اس میں انصاف ہوتا ہی ہوتا ہے. انسان اس چیز کو سمجھے یا نہ سمجھے. پھر کہہ دیتے ہیں کہ بہن ایسی ہے یا وہ لوگ ایسے ہیں. کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. انسان کے ساتھ آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، تو یا تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یا تو ہمارا مکافات عمل ہوتا ہے، یا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آزمائش ہوتی ہے ہماری. لیکن انسان اگر کچھ دیر بیٹھ کے سوچے اس چیز کو کہ ہمارے یہ اس چیز کی، اس مصیبت کی، اس تکلیف کی وجہ کیا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ واقعی میں آزمائش تھی یا آپ کا کیا ہی آپ کے آگے آ رہا ہے. تو پیاری بہنوں، پیاری لڑکیوں، ان چیزوں سے بچیں. اگر آپ کو کوئی مرد آپ سے سچ میں پیار کرتا ہے نا، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کو ننگی ہو کے کوئی تصویریں بھیجیں، ویڈیو بھیجیں، کوئی اس سے رومانٹک بات کریں، اکیلے میں ملیں. اور جی اکیلے میں آپ لوگ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوٹیلز میں ادھر ادھر، لیکن آپ کی فیملی کو نہیں پتا. اس نے ابھی تک اپنی فیملی کو نہیں بتایا. اس میں اتنے گٹس تو ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چوری مل رہا ہے، ہوٹل میں مل رہا ہے، پیسے لگا رہا ہے کچھ، لیکن اتنے نہیں ہیں کہ وہ گھر میں عزت سے بات کر سکے. جنہوں نے آپ کو گھروں کی عزت بنانا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کو باہر لے کے لوڑ نہیں پھرتے. یہ میں آپ لوگوں کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. جو بندہ سنسیئر ہوتا ہے نا، وہ اپنا اعتبار جیتتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا مجھ سے ملو تو تمہارے پیار کا ثبوت دیکھوں گا، تم یہ کرو، مجھے پکچر بھیجو گے، تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو تم وہ پکچر بھیجو. اس طرح کر کے اس طرح کی ایموشنل ٹریپ پہ نہ آیا کریں. شٹ اپ کال دیں، اپنی عزت کو بچائیں، اپنے خاندان کی عزت کو بچائیں، اپنی سیلف رسپیکٹ کو بچائیں. کیونکہ یہ جسم دکھانے سے کیا ہے، اس کو کہو کہ اتنا تمہیں شوق ہے تو تم شادی کر لو. تم تب مجھے جس طرح دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو، یا تمہیں اتنا ہی شوق ہے جسم دیکھنے کا تو تم کسی بھی لڑکی کی اٹھا کے پرائیویٹ امیجز دیکھ لو، کچھ بھی دیکھ لو، سارا کچھ مل جاتا ہے. تو پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں تو تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. بھائی اس کو سیدھے سی بات کرو کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے شادی کر لو، پھر جس طرح مرضی دیکھو. لیکن عورتوں میں بھی اتنی گٹس نہیں ہے، نہ اتنا حوصلہ ہے کہ مرد کو کوئی شٹ اپ کال دیں یا مرد کے سامنے کوئی اپنے لیے اسٹینڈ لے سکیں. یہ چیزیں عورت کو سیکھنی پڑیں گی، اپنے لیے نہیں، نہ صحیح اس سوسائٹی کے لیے، اگلی جنریشن کے لیے. کہ آپ ایک دفعہ مرد کو شٹ اپ کال دے دیتے ہو نا، ایک دفعہ اس کو سمجھا دیتے ہو کہ یہ چیز ایسے ہے، میرے یہ سٹینڈرڈز ہیں، میری یہ لمٹس ہیں، اگر تم نے مجھے اس سے پار دیکھنا ہے تو تم مجھے میرے پرپوزل بھیجو، شادی کرو، نکاح کرو. اگر نہیں تو جب تم اس قابل ہو جاؤ گے یا تمہیں لگے گا کہ تم سیریس ہو، میں سیریس ہوں، تو تم آ جانا واپس. اگر عورتیں یہ اتنا سا حوصلہ کر کے چیزیں کر لیں نا، تو یہ جتنے بھی ٹھرکی للو پنجو گھوم رہے ہیں نا، ان کو کبھی موقع نہ ملے اس طرح ٹائم پاس کرنے کو، اور نہ کسی لڑکی کو یہ ملے کہ وہ ذلیل ہو، یا اس کے خاندان والے ذلیل ہوں، اس کے گھر والے ذلیل ہوں. آپ کو پتہ ہے کوئی نامحرم آپ کو دیکھ لے اس طرح، جب آپ نے دوپٹے نہیں سروں پہ لیے ہوتے، گلے میں لیے ہوتے ہیں، تو آپ کے باپ بھائی پہ لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں. یہ قرآن پاک میں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی پرائیویٹ پکچرز شیئر کریے تو اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوگا آپ کے اعمال پہ، یا آپ کے باپ بھائی پہ اس کا بوجھ نہیں آ رہا ہوگا؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اتنی سنسیئر ہیں اپنے باپ بھائیوں کے ساتھ یا اپنی ذات کے ساتھ، تو خدا را ان چیزوں کو روکیں، ان چیزوں سے رکیں، اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو آگے رکھیں، اپنی عزت کو آگے رکھیں، اپنے گھر والوں کی عزت کو آگے رکھیں، تاکہ کہ جو اس طرح کے گندے غلیظ جاہل مرد گھومتے پھر رہے ہیں آج کل، ان سے آپ لوگ دور رہیں، اور ان کو بھی تھوڑی عقل آئے کہ بھائی اس لڑکی نے سٹینڈ لیا، اس کی سیلف رسپیکٹ ہے، تو اس کو بھی ایک دفعہ مطلب شوق لگے کہ ہے یہ کیا کرے گی یہ میرے ساتھ. تو اس طرح کی چیزیں تھوڑا سا حوصلہ کرنے سے نا بہت سی چیزیں بدل سکتی ہیں. تو ان چیزوں پہ غور کریں، تھوڑی عقل کریں، تھوڑی ہوش کریں. یہ پیار ویار کچھ نہیں ہوتا. یہ تب بھی ہوتا ہے جب کسی نے آپ کو اپنے گھر کی عزت بنانا ہو. یہ جو اس طرح آپ کے ویڈیوز مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ ایک دفعہ چپ کروائیں
تاکہ ان کے عقل ٹھکانے، اور آپ کو تب پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں ہے، اس کے ریئیکشن سے پتہ چل جائے گا۔ 2 دن کا گیپ لیں آپ، اس کے ریئیکشنز کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بندہ اصل میں ہے کیا۔ کیونکہ آپ جتنا کسی سے دور جاتے ہو نا، اکثر چیزیں آپ کو تب دکھتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ٹرائی کریں، اپنے ریلیشن شپ میں ٹرائی کریں، تو آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون آپ کے ساتھ سنسیئر تھا، ہے اور رہے گا۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد بس یہی تھا کہ آپ لوگوں کو ہوش دلائی جائے، کچھ کہا جائے کہ شاید میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس طرح کسی کی باتوں میں آ کے یوں اپنی عزت نہیں خراب کر لیتے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ آپ کی رائے ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔